اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو اپنی محبت میں ملایا. میں اور آپ یہاں صرف اور صرف اللہ کی خاطر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس محبت اور اس ملاقات کا وہ اجر عطا کرے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی اس ملاقات کو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنا دے، ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنا دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے نیت کے اخلاص کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سے وہ کام لے لے جو اسے پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے آج کی اس محفل کے لیے انتظام کیا ہے، جو بھی اپنی ایفرٹس لگائی ہیں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اور اس ساری محنت کو قبول فرمائے. اور باقی بھی جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں، جہاں جہاں سے بھی آئی ہیں، جو جو قدم آج آپ نے اللہ کے راستے میں اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. عزیز بہنوں، آج میں آپ سے بات کروں گی ایک بہت اہم موضوع پر، اور وہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام، دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام، دنیا کا انعام یا آخرت کا انعام، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ، دنیا کی راحتیں یا آخرت کی راحتیں، دنیا کی بلندیاں یا آخرت کی بلندیاں. ہمیں کیا چاہیے، ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ یقینی طور پر ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں امتحان کے کہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کون سی راہ اختیار کرنی. تو جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس وقت آج کی اس محفل میں ہونے والی باتوں کو یاد رکھیے کہ مجھے کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. دنیا یا آخرت میں سے ہم جس کو چوز کرتے ہیں، جس کا انتخاب کرتے ہیں، وہی ہماری ڈیسٹنی بنتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو دو راہ آ جاتا ہے جس میں آپ کو یا ایک طرف مڑنا ہوتا ہے یا دوسری طرف مڑنا ہوتا ہے. اب آپ کے لیے انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، رائٹ چوائس بہت ضروری ہے. اگر آپ نے صحیح راستہ نہ لیا، آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آج جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمارے لیے بالکل نئی جگہ اور نیا راستہ تھا. شاید جو لوگ ہمیں لا رہے تھے وہ بھی پہلی مرتبہ اس طرف آئے. اگرچہ میپ موجود تھا، میپ کا بتانے والا بھی موجود تھا، ایک نہیں دو لوگ راہ دکھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر موڑ پر ایک شک ضرور آیا کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں. پھر ایک دوسرے کو کنفرم کرتے رہے اور بالآخر یہاں تک پہنچ گئے، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں مسلسل اس بات پر غور کرتی رہی، سبق سیکھتی رہی کہ اس کو میں اپنے آخرت کے سفر سے کس طرح ریلیٹ کر سکتی ہوں. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں آپ نے دنیا سے آخرت تک کے سفر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد شیطان آتا ہے راستے میں جو اس کو دوسری طرف مڑنا چاہتا ہے. یعنی آپ نے ایک دفعہ ایک نقشہ بنایا زمین پر اور اس میں
یعنی جیسے کہ ایک چوکور باکس ہوتا ہے اور ایک طرف فرمایا کہ یہاں پر انسان ہے اور دوسرے اس کے اینڈ پر یعنی جہاں وہ باکس ختم ہوتا ہے وہاں پر اس کی آخرت ہے. اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو درمیان میں آپ نے آڑے خط کھینچے کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا. انسان ایک منزل پار کرتا ہے وہاں ڈسٹریکشن آ جاتی ہے, پھر ایگزٹ آ جاتا ہے, اگلی منزل پار کرتا ہے تو صراط المستقیم پر ایک اور ایگزٹ آ جاتی, پھر ایک اور ایگزٹ آ جاتی. انسان کو چلنا سیدھے ہوتا ہے لیکن ہر ایگزٹ پہ وہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوں, مجھے ادھر تو نہیں جانا تھا, کیونکہ ہر اس ایگزٹ پر شیطان بہت ہی خوشنما کام لے کے کھڑا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب تک انسان ایمان پر جان نہیں دے دیتا وہ خطرے سے باہر نہیں ہوتا, کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو اصل راہ سے بھٹکا دے. اسی لیے ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی غلط ڈیسیژن لے لے. یعنی جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت بے خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صحیح منزل تک پہنچنا ہے. اگر ہمارے سامنے منزل بالکل واضح ہے تو ہمیں اس تک پہنچنا ہے. مثلاً آج ہمارے گھر سے نکل کر یہاں تک آنے کا مقصد اس ہال میں پہنچنا تھا, یہ ہماری منزل تھی, یہ کام تھا جو اس وقت ہم سب کر رہے ہیں. اگر ہم ایک بھی ایگزٹ غلط لے کر کہیں اور چل پڑتے, کسی پارک میں چلے جاتے, کسی اور تفریحی مقام پہ چلے جاتے تو شاید بہت مزے کرتے, کسی ریسٹورینٹ میں نکل جاتے, کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے اور بہت انجوائے کر کے چلے جاتے, لیکن یہاں تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی اصل منزل کو کھو دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ راستے میں کسی چیز سے اٹک جاتے ہیں, راستے میں ان کو کوئی مس لیڈ کرنے والا مل جاتا ہے, خواہ ان کا اپنا نفس ہو, اس کی خواہشات ہوں کہ جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا مشغول کر دیں, اتنی اٹریکشن اس کے اندر ہو کہ انسان کا یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اسی راستے پر ہی چل پڑتا ہوں, یہی میری منزل ہے. بعض لوگوں کو شیطان بہکا کے لے جاتا ہے, بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا, بعض اوقات اس کا علم درست نہیں ہوتا, وہ روڈ میپ درست نہیں ہوتا. لیکن جو شخص ان تمام فتنوں سے بچتے ہوئے صحیح روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل کے حصول کے لیے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو وہی پہنچنا ہے, رستے میں نے نہیں کھونا, میں نے گم نہیں ہونا, تو ایسا ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور obviously یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں انسان نہ اپنے نفس پہ بھروسہ کر سکتا نہ لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کرتا, بلکہ جو حقیقی یقینی علم ہمیں دیا گیا ہے کہ کس طرح اس منزل تک پہنچنا ہے, اس علم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جب تک انسان پوری قوت ارادی اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے سفر طے نہیں کرتا تو انسان کہیں بھی منزل سے بھٹک کر کھو کر گمراہی کی طرف اور نقصان کی طرف نکل سکتا ہے. اب بات اگر اسی سے آپ سمجھے, کیونکہ گھر سے آپ سب اسی کیفیت سے دوچار ہو کر یہاں تک پہنچے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, یہی کیفیت آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنی ہے. دنیا میں اس زندگی کا سفر کرتے ہوئے بار بار خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, ہم اللہ کے راستے پہ ہیں یا نہیں, ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں, ہماری نیت صحیح ہے یا نہیں, ہمارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں, ہمارا رخ ٹھیک ہے یا نہیں. کیا واقعی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ انی وجہت وجہی اپنا چہرہ یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف کر لیا جس کا کوئی شریک نہیں, بالکل یکسو ہو کر میری عبادت, میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. جب تک میں بار بار اس مقصد پر اپنے آپ کو چیک نہ کروں, اپنے آپ کا جائزہ نہ لیتی رہوں, تو امن سے اطمینان سے بیٹھ ہی نہیں سکتی. کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ ہم دین کے راستے پہ چل پڑے ہیں یا نیکی کے راستے پہ آ گئے ہیں یا قرآن مجید پڑھنا شروع کر لیا ہے یا قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں یا کورس ختم کر لیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. واضح؟
یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی کیونکہ حسن خاتمہ سے محروم رہا ہو. جو آخری ایگزٹ تھی اس میں وہ بہر گیا، آخری عمر میں آخری عمل خراب کر دیا. اور انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر. تو عزیز بہنوں، خواہ ہم نے کتنا بھی قرآن پڑھ لیا، کتنے بھی اچھے کام کر لیے، کتنے بھی بڑے نیکی کے کام کیے ہوں، کبھی ان پر فخر اور غرور نہ ہو، کبھی بھی ان کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، کبھی نہ سمجھے کہ میں تو سب کچھ کرتی ہوں اور کیا کرنا ہے. بعض اوقات بہنوں سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ قرآن کی محفل میں یا مزید سیکھو، تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ نہیں، بہت کچھ کرنا ہے. چونکہ ہمیں پتا نہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جو شخص اپنا راستہ علم کا راستہ بنا لیتا ہے اور ہر روز اس پر ایک نئی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو اسے بہت شدید احساس ہونے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ اتنی دیر سے سمجھ آئی، اتنا لیٹ شروع کیا، اتنی زندگی گنوا دی، ہمیں پہلے کیوں نہ خبر ہوئی، ہم اس سے پہلے یہ کام شروع کرتے تو زیادہ اچھی طرح کرتے، بہتر کرتے. چلو پر اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی پتہ تو چل گیا. تو عزیز بہنوں، کبھی بھی علم حاصل کرنے میں اور علم کے راستے پہ ہمیشہ چلتے رہنے میں سستی نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان علم میں کامل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا سورۃ طٰہٰ میں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما. اگر اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے اور علم دیجئے اور زیادہ دیجئے، تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے کہ جتنا آتا ہے اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں کافی، ساری زندگی سیکھنا ہے. پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن جمع کرتا ہوں نہ 2 خوف. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا یعنی مجھ سے نہیں ڈرا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا. جو بندہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا، نڈر ہو کے بے خوف ہو کے کام کرتا ہے تو اس کو کس دن سخت خوف لاحق ہوگا؟ حشر کے دن، جب بندوں کو اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ. اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا. آئیے بہنوں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے. ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بہت ڈر ہے، ہم ڈرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ڈرنے والے؟ ہم سب کو اس بات کے بارے میں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں. اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ کہنے کو تو کوئی بھی کہتے ہو جی مجھے تو ڈر ہے. خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، اب مثلا اپنے بچے کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، یا کسی اور انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور یہ نہ کرو، تو کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، تم ڈرو، میں ڈرتا ہوں پہلے سے. اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاثم، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت کا خیال گناہ پہ جما دیتا ہے، ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ پر اصرار ہی کرتا چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہچان کیا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے.
یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو وہ نصیحت قبول کرتا ہے, وہ ڈرتا ہے جو نصیحت کی پیروی بھی کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا اگر جائزہ لینا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم علم پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں دنیا میں اور اللہ سے ڈر کے دنیا میں زندگی بسر نہیں کر رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خوف کا شکار ہو جائے. اب عمل کے لیے علم یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ علم حاصل تو کر لیتے ہیں اور ان کے پاس علم کی کثرت بھی ہوتی, لیکن وہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے, خود اس پر عمل نہیں کرتے. وہ اوروں کو تو کہتے رہتے ہیں یہ کرو یہ کرو, لیکن خود نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں. ابو درداء ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں آپ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ عالم نہ ہو, یعنی علم نہ ہو تو تقویٰ نہیں آتا, اور آپ کا علم اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا, بیوٹیفائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں. یعنی جب تک علم پر عمل نہ ہو اس علم کی خوبصورتی انسان کے اندر نظر نہیں آتی. حسن بصری کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو, اور جس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو وہ بس روایت کرنے والا ہے, وہ صرف ٹرانسمٹ کر رہا ہے, ادھر سے پڑھ ادھر سے سن ادھر سے لے اور آگے دے, بس دیٹس اٹ. وہ اسے اپنے لیے نہیں لے رہا, وہ صرف دوسروں کے لیے لے رہا ہے کہ میں نے ان کو بتانا ہے ان کو بتانا ہے, اس کو نصیحت کرنی ہے لہٰذا میں علم جمع کر لوں. تو یہ نیت کا ہی فرق ہو گیا نا. تو جب انسان علم کی مجلس میں آئے, علم سے واسطہ پڑے, تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ عمل کی نیت سے بیٹھے. یا اللہ تو مجھے ایسی چیز سکھا دے کہ جس سے میرا عمل بدل جائے, جس سے میرا دل بدل جائے, جس سے مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے. اس لیے نہ بیٹھے کہ میں کوئی اچھی سی بات لکھ لوں تاکہ میں دوسروں کو بتا سکوں, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خود بخود جب آپ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کا عمل بتا دے گا, اور پھر آپ دوسروں کو بتانے میں بھی پورا یقین اس وقت رکھیں گے جب آپ اس کا ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے. مثلاً اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں, آپ کھانا پکانے کی کوئی ریسیپی کہیں سے پڑھتے ہیں یا کہیں سے سنتے ہیں, پھر کسی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ ریسیپی چاہیے, تو آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کو بتاتی ہوں, تو آپ وہاں سے پڑھ کے اس کو بتا دیتے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ نے وہ چیز جو ریسیپی آپ نے جانی اس کو اتنا استعمال کیا, اس کی اتنی پریکٹس ہے آپ کو, اور پھر آپ وہ دوسرے کو بتاتے ہیں. فرق کس چیز کا ہوگا دونوں بتانے میں؟ جس علم پر آپ نے عمل کیا, جس ریسیپی کو آپ نے تجربہ کیا, ایکسپیرینس کیا, اس کا کھانا بنایا, اس کو بتانے میں اور جو آپ نے بنایا ہی نہیں اس کو بتانے میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے نا. بتانے والے میں بھی فرق آ جاتا ہے نا. پھر جس نے عمل کیا ہو, جس نے وہ چیز بنائی ہو, اس کے اندر وہ یقین ہوتا ہے, وہ اس کھانے کی لذت منہ میں محسوس کر رہا ہوتا ہے جب وہ بتا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے بتانے کے انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے, اس کو اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے, اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں, اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا ہے جب وہ اس علم کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے, کیونکہ اس نے اس پر عمل کر رکھا ہے. اس نے اس فوڈ کا وہ جو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے وہ اس نے خود کھا رکھی ہے, اس نے چکھ رکھی ہے, اس کا تو مزہ ہی کچھ اور. لیکن جس نے نہ اس کو پکایا, نہ تجربہ کیا, نہ کسی کو بناتے دیکھا, وہ بس ایک رسالے سے پڑھ کے دوسرے کو سنا رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بتانے میں کوئی روح نہیں ہوگی, کوئی مزہ نہیں ہوگا, کوئی خوشبو نہیں ہوگی. تو اس لیے جب آپ کوئی علم حاصل کریں تو عمل کی نیت سے کریں, جب عمل ہو جائے تو بتائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے حجامہ کروایا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث لکھنی تھی کہ میں پہلے تجربہ تو کروں. وہ ہر حدیث پر ایک دفعہ عمل کرتے, لیکن کرتے تاکہ میں جب اس کو لکھوں تو اس کا لکھنا میرے حق میں حجت و خلاف حجت نہ ہو. تو آپ جتنے چاہیں نوٹس بنائیں, بڑی بڑی کوٹیشنز ڈالیں, لیکن اگر وہ صرف آپ پڑھنے کے لیے لکھ رہے ہیں, بتانے کے لیے لکھ رہے ہیں, تو اس کا مزہ نہیں ہوگا. تو علم کا نور سینے میں جب اترتا ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں جو شخص علم میں لوگوں سے برتر ہے وہ اس بات کے لائق ہے
کہ عمل میں بھی لوگوں سے برتر ہو، یعنی اس کا اخلاق، اس کا طور طریقہ اور اس کا چلنا پھرنا ہر چیز دوسروں سے فرق ہو. مثلا ہم نرمی کے بارے میں بہت سی احادیث پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. اب جس نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر خیر حاصل کرنے کے لیے نرمی اختیار کرے گا. لیکن کتنے لوگ معاملہ کرتے وقت لوگوں سے نرمی برتتے ہیں، کتنے لوگوں کے کلام میں خیر خواہی ہوتی، کتنے لوگوں کے اندر ایک محبت کی چاشنی ہوتی ہے جب وہ دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ اس حدیث کے خلاف جا کر اپنا نقصان پہ نقصان کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. بازو کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور باہر تو پھر بھی شرم کے شرمی کچھ نرمی کر ہی لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے سسرال کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ. ہماری گفتگو، ہماری زبان، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بعض اوقات اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے روحانی والدین، اپنے استاد کے ساتھ، کوئی بھی انسان جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا اس کے ساتھ، یتیم مسکین کے ساتھ جس کا سٹیٹس ہم سے لو ہو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس علم کا نور ہمارے اندر کیسے اترے گا کہ جس کو ہم نے پڑھا اور اپلائی کہیں بھی نہیں کیا، ہر ایک کو جھڑک جھڑک اور ڈانٹ ڈانٹ کے بات کہ اپنے اندر ایک ایسی سپریمیسی فیل کی دوسروں کے مقابلے میں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور باقی تو ساری دنیا ہی غلط ہے. تو پھر اس علم کی جو راحت ہے، جو لذت ہے، جو خوشی ہے، جو خوشبو ہے، وہ نہیں پا سکیں گے. اس لیے چھوٹی بات ہو یا بڑی، فوکس اور مقصد اس پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، میں نے اس کو چکھنا ہے، میں نے اس کو کرنا ہے. اور بیبی سٹیپس لیجئے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے، لیکن اس کو کرتے جائیے. آپ دیکھیں گے کہ بچے کس طرح دوڑنا سیکھتے ہیں. کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں؟ نہیں، ان کو 2 سال لگتے ہیں پراپر طریقے سے چلنے میں، اس میں بھی گرتے ہیں بعض اوقات. آپ دیکھیے پہلے مہینے میں تو پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پھر آہستہ آہستہ کھڑے ہونے لگتے ہیں، پھر جان پکڑتی ہے ان کی ٹانگیں، ان کے مسل اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں. پھر وہ بعض بچے 9 مہینے میں سٹیپ اٹھاتے ہیں، بعض سال میں، بعض اس سے بھی بعد. پھر اس 2 سال میں ذرا تیز چلنے لگتے ہیں، 3 سال میں اور چال ہو جاتے، 4 میں اور 5 میں اور. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ 2 سال میں ہی 5 سال کے بچے کی طرح دوڑ سکے تو نہیں دوڑ سکتا، اس کو ٹائم لگے گا. تو اسی طرح عمل میں بھی پیاری بہنوں ایک دن میں نہیں دوڑ لگ سکتی کہ آج پڑھا ہے اور آج سیکھا تو آج دوڑنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم بیبی سٹیپس لیں گے، ایک ایک چیز پہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ قدم جمتے جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ نیکی کے راستے میں دوڑ لگا دیں گے، کیونکہ آپ بہت سارے کام اس کے آلریڈی کر چکے ہیں. پھر اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں جمع کر لینا اور ان کو روایت کر دینا علم نہیں، علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے، جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو امن عطا کرے گا. اور یہ خشیت، یہ تقوی، یہ خوف کب آتا ہے؟ جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتے ہیں، یعنی لوگ پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا علم مفید بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر اس شخص کے علم سے آگے استفادہ بھی نہیں ہوتا. فرمایا جو شخص اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی دے دیتے ہیں جو نہیں ہوتا، یعنی اس کا علم اور بڑھتا رہتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے، اچھا اور کیا سیکھیں، اب تو لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مزید کیا کریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سیکھیں یا زیادہ سیکھیں، اس پر عمل کرتے رہیں. اور کب تک کرتے رہیں؟ ساری زندگی کرتے رہیں. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ کب تک علم حاصل کرو؟ مومن کب تک سیکھتا ہے؟ لحد تک، زندگی کے آخری دن تک. کتنے ہی ائمہ کرام ہیں جن کی حالت نظر کا وقت آ گیا، لیکن جب ان کی عیادت کے لیے کوئی عالم حاضر ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا.
کیونکہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اسی طرح ایک امام تھے کہ ان کے پاس جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور موت کی بے ہوشیوں میں تھے تو بیچ میں سے ان کو ہوش آئی تو دیکھا کہ ایک دوسرے عالم ان کے پاس کھڑے تو وہ ان سے فوراً وراثت کا مسئلہ پوچھتے اور وہ ان کو بتاتے. اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے رونے کی آواز آتی کہ دنیا سے رخصت ہو چکے. اس حد تک لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا. عزیز بہنوں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہر روز ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور ان میں سے عمل کے کون سے نقطے نکالتے ہیں، اور اس کے ہم کتنے حریص ہوتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے، کسی بھی انسان کے پاس بیٹھے، اس کے پاس جو فائدہ مند علم ہو اس کے بارے میں اچھا سوال کریں اور اس سے پوچھیں، تبھی فائدہ ہے نا. مثلاً اگر آپ کا بینک بھرا ہوا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ملینز میں ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے کچھ نکالتے ہی نہیں، لیتے ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، تو وہ ملین کس کا ہو جائے گا؟ اگر تو بچوں کو پتا ہے تو بعد میں بانٹ لیں گے، نہیں تو بینک والے ہی فائدہ اٹھائیں گے. کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر علم میں سے خرچ نہیں کرتے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو وہ پھر آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ انسان کے خلاف حجت بن جائے گا. تو علم خشیت پیدا کرتا ہے، علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت آتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں امن سے رہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں ڈر کے رہنا ہوگا. کس سے ڈر کے؟ لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈر کے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا. بات واضح؟ یعنی دو میں سے ایک ڈر تو دیکھنا پڑے گا، یا دنیا کا یا آخرت کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ڈر کے رہیں تو آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے گی. وہاں امن سے بیٹھے ہوں گے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، پر امن، پر سکون، خوش. اور اگر ہم دنیا میں بے خوف ہو کے جی رہے، جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، جو دل میں آتا ہے لکھتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کسی کو کہتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کھاتے ہیں، حرام ہے حلال ہے، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے بولتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ. تو جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ساری زندگی بدل جاتی، ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی. اور اگر نہیں ڈر تو پھر تیار رہے انسان آخرت کے خوف اور ہول کے لیے. اب دیکھیے، جو شخص اللہ سے ڈر کے زندہ رہتا ہے، جب موت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو سلام کرتے ہوئے، امن کے ساتھ، امن کا پیغام دیتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو واپس اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم راضی ہو، مطمئن ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو تانے نہ دے، کسی کا دل نہ توڑے. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے. کس چیز کا اختیار؟ کہ ہم چاہیں تو اچھا رستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ناشکری والا رستہ. سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا بنے. دو میں سے ایک کام، یا شکر گزار بنے یا ناشکرا. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ شکر گزار. کیسے بنتے ہیں شکر گزار؟ کیا طریقہ ہوتا ہے شکر گزار بننے کا؟ کون ہوتا ہے شکر گزار؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تھینک یو بول دینا بندوں کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہہ دینا کافی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا. یعنی وہ عبد شکور تھا.
کیونکہ جب وہ کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے، پانی پیتے تو الحمدللہ کہتے، ہر نعمت میں الحمدللہ، حتیٰ کہ تکلیف پر بھی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار، اللہ سے کوئی برا گمان نہیں. لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ تہجد میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے. جب کسی نے کہا کہ آپ کیوں اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ تو اس کے چنے ہوئے بندوں میں سے، پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہے نا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتا ہوں. پیاری بہنوں، جب ہمیں فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو ہم کس حال میں اٹھتے ہیں؟ اور اس وقت جب ہمارا نفس راضی نہ ہو کہ وقت پر اٹھ کر نماز پڑھے، تو اس وقت اپنے آپ سے کہا کریں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی، اتنی رحمتیں، اتنی عنایتیں، کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی نہ بنوں؟ کیا میں دیر سے نماز پڑھوں گی جب دن چڑھ جائے گا؟ کیا میں نماز غفلت میں گنوا دوں گی؟ نہیں، مجھے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. جب اس کی راہ میں صدقہ خیرات کا وقت آئے تو اس لیے نہیں صرف صدقہ کہ آج میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے تو صدقہ کر لوں، یا فلاں مشکل آ گئی ہے تو صدقہ کر دوں. اللہ کے پیارے اور شکر گزار بندے صرف مشکل آنے پہ نہیں، ہر حال میں صدقہ کرتے رہتے. کیوں؟ شکر گزار بننے کے لیے. اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا، میں دوسروں کے لیے دروازے کھولوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے دیا. اللہ نے مجھے علم دیا، میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کروں گا. اللہ نے مجھے فلاں اور فلاں نعمت دی ہے، میں دوسروں کے لیے ان چیزوں کو عام کر دوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ روز دیکھ رہے ہیں میرا یہ بندہ کیا بنتا ہے، عبدن شکورا بنتا ہے یا کفورا بنتا ہے، ناشکرا بنتا ہے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ عبدن شکورا، شکر گزار بندہ. کیونکہ جو شکر نعمت ہوتا ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان لاتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے، ان کی قدردانی فرمائے. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے، جب آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جب صحابہ کرام سخت سردی کے دن خندق کھود رہے تھے اور سبھی لگے ہوئے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ نے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ 2 باندھے ہوئے تھے آپ نے، یعنی دوسروں کی نسبت زیادہ بھوکے تھے. اور اس وقت آپ نے سب کا مرال کس طرح بلند کیا؟ فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی عیش نہیں مگر آخرت کا عیش. اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے. اس وقت کسی نے بھی رونا نہیں رویا کہ آپ ہمیں کس مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں کہ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں اور نہ کچھ اور ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمیں اس مشقت کی جگہ پر لا کھڑا کیا. سوائے منافقین کے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا. منافقین تو جنگ احد میں بھی ناراض ہو گئے تھے، راستے سے ہی واپس مڑ آئے تھے، ہماری تو کوئی بات نہیں سنی جاتی اور ہمارا تو کوئی مشورہ قبول نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے اس مشن میں. مخلص مسلمان تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، انہیں معلوم ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں تو کیوں نکلے. مثلاً ابھی آپ یہاں آئے ہیں تو این لنچ کا ٹائم تھا، جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کریں، اگر درس پہ جاتے ہیں تو لنچ مس ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی نے دعوت پر بلا رکھا، ہو سکتا ہے کسی شادی پر جانا ہو آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی اور پروگرام ہو آپ کو، اور اتنی شارٹ نوٹس پہ بھائی کچھ دن پہلے تو بتاتے نہیں. جب انسان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ نکالو، اس موقع کو نہ گواؤ، اس سے فائدہ اٹھا لو. کیونکہ کوئی بھی نیکی جو میں تنگی کی حالت میں کروں گا اللہ اس کی قدردانی کرے. اور آرام تو آخرت کا آرام ہے، کھانا تو آخرت کا کھانا ہے. کیا اگر ہم دنیا میں ایک کھانا مس کر دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی مہمانی نہیں کرے گا؟ ضرور انشاءاللہ کرے گا، کیونکہ عمل صالح اسی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائیں گے. تو بہنوں، جب کبھی کسی بھی قسم کی کوئی قربانی کرنی پڑے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھانی پڑے،
کسی کی کوئی بات سننی پڑے، کوئی تنگی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے اس راستے میں، کچھ بھی ہو جائے تو اس پر مسکرا اٹھیے، کہیے اللہ تیرے راستے میں، اللہ آخرت کے آرام کے لیے، آخرت کی خوشی کے لیے میں دنیا کی خوشی قربان کرتی ہوں. کیونکہ یاد رکھیے نیکی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا، قربانی کے بغیر ہو نہیں سکتا. چاہے جسم کی زکوٰۃ ہو، یعنی عملی طور پہ کچھ کرنا ہو جس میں حقوق اللہ میں سے نماز اور حقوق العباد میں سے خدمت، کسی کی عیادت، کوئی بیمار ہو تو اس کا خیال، کسی کے لیے کھانا بنانا، کسی کے لیے ڈرائیونگ کرنا، کسی کی تیمارداری، کسی کی کوئی اور مدد، بوڑھے لوگوں کی خدمت، بچوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ان کے لیے بھاگ دوڑ، ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کرنا، ایون اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرنا، یہ سارا آپ کو تھکاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان خواتین میں سے جو سارا دن بھاگ رہی صبح سب سے پہلے اٹھتی اور بچوں کی ساری خدمت کرتی اور پھر کھانا بناتی اور پھر بچوں کو اسکول لے کے جا رہی اور پھر اسکول سے واپس لا رہی اور پھر ان کے کپڑے دھو رہے، لانڈری کر رہے ہیں، گھر صاف کر رہے ہیں، شوہر کی باتیں سن رہے ہیں، بعض اوقات سسرال والے بھی بیچ میں آ کے کچھ سنا دیتے ہیں، سارا دن بھاگ رہے اور پھر اپنے لیے وقت نکالتی ہیں کہ عبادت بھی ساری ہو جائے، نماز بھی ہو، قرآن بھی ہو، اور پھر اس بات کی بھی حرص رکھتی ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور آپ تھک کے بیٹھ جاتی ہیں. یا اللہ، اس وقت سوچیے کیا خیال آتا ہے، یہ تو نہیں کہ میری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، یہ سب مصیبت میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ سب یہ سب میں ہی کیوں کروں، فلاں کو تو نہیں کرنا پڑتا اور فلاں کو نہیں کرنا پڑتا. نہیں، اس وقت بھی کہا کہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر کی چھت دی، الحمدللہ اللہ نے پیارے پیارے بچے دیے، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کو دیا، خریدنے کی قوت دی کہ لا کے پکا سکتی ہوں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بھی ہیں لیکن گھر نہیں ہے ان کا، جن کے پاس اس دن کھانا خریدنے کا اور پکانے کا پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس بجلی نہیں ہے، جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے. اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں دی، میں کیسے ناشکری ہو سکتی. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے شوہر نہیں ہیں، اللہ تو نے شوہر دیا، کیا ہوا تھوڑا سخت مزاج ہے تو کوئی بات، گھر تو ہے نا میرا. ایک وقت تھا لوگ شوہر کو سر تاج کہتے تھے، نہیں میرے سر کا تاج ہے، میری عزت ہے، میری آبرو ہے، لیکن اب وہ اس کو وبال جان سمجھ. دیکھیے تاج جو ہوتا ہے نا وہ سر پہ بوجھ ضرور ہوتا ہے، یعنی جو تاج پہنتا ہے نا سر وہ تھکتا ضرور ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو مشقت کے بغیر نہیں ملتی، ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک تکلیف بھی، ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہے. کیا ہوا اگر ازدواجی زندگی میں تھوڑے بہت پرابلمز بھی ہیں، کیونکہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، دنیا مکمل امن کی جگہ نہیں ہے، دنیا مکمل راحت کی جگہ نہیں ہے. مومن کا تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے اجر ہے. کس طرح ہم ان ساری چیزوں سے بے خوف ہو سکتے؟ جس کی سوچ درست ہوگی، جو ساری تھکاوٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس کے لیے آخرت میں عمل لکھ دے گا. اگر صرف دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنا ہی زندگی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا دنیا بھر کے عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کر دیتے. لیکن آپ نے ان کے لیے جب ایک موقع پر غلام آئے اور وہ لینے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو نہیں دیا اور کہا اچھا فاطمہ تھک جاتی تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. نہ انہوں نے کہا میں دنیا کی بدقسمت عورت ہوں، سب لوگ تو غلام اور خادم لے کے جا رہے ہیں اور میرا باپ کس قسم کا باپ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دے رہا. نہیں، کتنی پیاری چیز دی ان کو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیحات کا نسخہ بتایا. تو جو خواتین حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں اور ان کو گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپ نہیں، کسی قسم کی کوئی مدد نہیں، اور وہ تھک ہار جاتی ہیں اور کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا، تو اس وقت وہ اپنے رب کو پکارا کرے، رب تو دیکھ رہا ہے نا، یہ دن رات گاڑی چلا رہی ہے تیرے لیے چلا رہی ہوں، رب تو دیکھ رہا ہے یہ پکا رہی ہوں صبح شام تیرے لیے پکا رہی ہوں، مجھے تجھ سے اجر چاہیے.